بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو دا چینل صالحہ زون۔ آج کی ہماری ویڈیو میں تقریر اور مضمون کا عنوان یوم آزادی اور یوم پاکستان کے موقع پر پاکستان کی آزادی کے 70 سال ہم نے کیا کچھ حاصل کیا۔ چشم اقوام سے مخفی ہے حقیقت تیری، ہے ابھی محفل ہستی کو ضرورت تیری، زندہ رکھتی ہے زمانے کو حرارت تیری، کوکب قسمت امکان ہے خلافت تیری۔ معزز اساتذہ کرام اور میرے ہم مکتب ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج مجھے جس موضوع پر لب کشائی کرنے کے لیے کہا گیا ہے اس کا عنوان ہے آج 14 اگست کے دن جب پاکستان کی آزادی کے 76 سال گزر گئے تو ہم نے اس سے کیا کچھ حاصل کیا۔ بالفاظ دیگر میں قیام پاکستان سے لے کر آج تک پاکستان کی کامیابیوں کا احوال آپ کے گوش گزار کروں گی۔ جب میں نے اپنے منتشر خیالات اکٹھے کرنے کی کوشش کی تو میرا ذہن ایک دم اپنی دائمی خلش مٹانے پر کمر بستہ ہو گیا۔ وہ خلش، وہ گلہ، وہ شکوہ مجھے پاکستان کے چند نام نہاد قلمکاروں سے ہے جن کے قلم مادر وطن کی شان پر گلہائے عقیدت نچھاور نہیں کرتے بلکہ تنقید کے نشتر چبوتے ہیں۔ ایسے لوگ دھرتی کے چھوٹے آبلوں کو لا علاج پھوڑے اور معمولی بیماریوں کو مرض لا دوا قرار دیتے ہیں۔ وہ پاکستان کے طول و عرض سے اٹھنے والی شکوے کی ہلکی ہلکی لہروں کو خطرناک زلزلہ قرار دینے میں ایڑی چوٹی کا زور لگا دیتے ہیں۔ میں تمام محب الوطن پاکستانیوں سے اپیل کرتی ہوں کہ وہ ایسی کالی بھیڑوں کو پہچانیں، ان کا اصل چہرہ بے نقاب کریں۔ ایسے لوگوں سے میرا سوال ہے، آپ کیسے نقاد ہیں جن کے قلم افسردگی کا زہر اگلنے کے علاوہ کسی اور خدمت پر کمر بستہ نہیں ہوتے؟ آپ کیسے منصف ہیں کہ جن کو وطن کے سینے میں لگے داغ تو نظر آ جاتے ہیں لیکن بھلائی کا کوئی کارنامہ، مفاد عامہ کا کوئی کام اور خدمت کا کوئی جذبہ دکھائی نہیں دیتا؟ آپ کیسے محب الوطن ہیں کہ آپ کا قلم سوائے منافرت، قتل و غارت گری اور فرقہ بندی کے سوا کچھ اور نہیں سوچتا؟ آپ کے دل گل فشانی کو ترستے اور آنکھیں فتنہ و فساد کی طاق میں کیوں رہتی ہیں؟ میں واشگاف الفاظ میں کہوں گی، ہمارا ملک غریب سہی، مکروہ سہی، بیکار سہی، زخموں سے چور اور بیمار سہی، پھر بھی کسی کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ اس ملک کو دنیا کی نظروں میں رسوا کرتا پھرے۔ پھر مجھے یقین ہے کہ اگر اس طرح کی گمراہ کن سوچ رکھنے والے لوگ منفی طرز عمل کر کے تعمیر کے راستے پر چل نکلے تو مایوسی کی دھند خود بخود چھٹ جائے گی۔ ان چراغوں کو تو جلنا ہے ہوا جیسی ہو، ان چراغوں کو تو جلنا ہے ہوا جیسی ہو، درد کی راتوں کو ڈھلنا ہے ہوا جیسی ہو، پھر سے سورج کو نکلنا ہے گھٹا جیسی ہو، پھر سے سورج کو نکلنا ہے گھٹا جیسی ہو۔ جناب عالی وقار، آزادی کی قدر و قیمت اجاگر کرنے کے لیے سلطان فتح علی ٹیپو کی مثال دوں گی۔ 1799 کی غمگین شام کا ذکر ہے کہ سرنگا پٹم کے قلعے کو انگریز فوج نے گھیرے میں لے لیا۔ سلطان فتح علی ٹیپو کے مشیر انہیں فرار ہونے کا مشورہ دے رہے تھے۔ قلعے میں شگاف پڑ چکا تھا، ماسوائے فرار کے کوئی راستہ نظر نہیں آتا تھا۔ ٹیپو سلطان کی مملکت خداداد کا سورج ڈوب رہا تھا لیکن اس شخصیت کے چہرے پر مایوسی یا پریشانی کا کوئی سایہ نہیں تھا۔ وہ شیر کی مانند دھاڑ رہا تھا۔ اس کے الفاظ تھے کہ آخری مارکا آزادی کے نام۔ دنیا نے دیکھا کہ ٹیپو کٹ کے قلعے کے دروازے پر گر گیا لیکن اپنی آزادی پر حرف نہ آنے دیا، اور یہ ہے آزادی کی قیمت جو خراج مانگتی ہے۔ معزز حاضرین، شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے۔ اگر میں اس کا ترجمہ آسان زبان میں کروں تو کہوں گی کہ آزادی کا ایک سانس غلامی کے 100 سال سے بہتر ہے۔ خدا کا شکر ہے کہ آج ہم آزاد ہیں اور خود مختار ہیں۔ یہی ہماری جیت اور ہماری قومی زندگی کا حاصل بھی ہے۔ ہمیں گائے ذبح کرنے پر نہ قید و بند کی صعوبتیں برداشت کرنا پڑتی ہیں اور نہ ہمیں مسجد میں اذان دینے سے کوئی روکتا ہے۔ ہم آزاد ملک کے آزاد شہری ہیں۔ ہم ایک رب کے ماننے والے اور ایک نبی کے نام لیوا ہیں۔ ہماری سوچ آزاد، لب آزاد، قلم آزاد اور ہاتھ آزاد ہیں۔
اب دیکھنا یہ ہوگا کہ ہمیں آزادی کے وقت ورثے میں کیا ملا تھا۔ مسئلہ کشمیر، سرحدی تنازعات، بے گھر مہاجرین، اثاثوں کی ترسیل، افواج کی کمی، یعنی مسائل کا انبار، اور دوسری طرف نہ دفاتر، نہ عملہ، نہ اسکول و کالجز، نہ انتظامیہ اور نہ ہی ہسپتال۔ ان حالات میں پاکستان کے وجود کا دنیا کے نقشے پر ابھرنا اور اس طرح قائم رہنا اقوام عالم کے لیے منفرد مثال ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ حصول پاکستان کے بعد ہم نے کیا کیا۔ اس وقت ہمارے پاس دنیا کی بہترین افواج ہیں جو وطن عزیز کی طرف اٹھنے والی ہر میلی آنکھ پھوڑنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ الحمدللہ پاکستان دنیا اسلام کی پہلی ایٹمی طاقت بن چکا ہے۔ صلاحیت کے حصول کے بعد پاکستان دنیا کا مضبوط ملک سمجھا جاتا ہے۔ پاکستان میں بہترین نظام ہے۔ زرخیز کھیت، برف پوش چوٹیاں، معدنی وسائل اور ان میں مدفون خزانے پاکستان کی عظمت کو چار چاند لگا دیتے ہیں۔ پاکستان کی افرادی قوت، وسیع و عریض سڑکیں، بہترین بندرگاہیں، جدید کارخانے اور لائف سٹاک وہ اثاثے ہیں جو ہم نے 76 سال میں اپنے پیٹ کاٹ کر بنائے ہیں۔ جناب والا، اس سے بڑھ کر یہ کہ پاکستان میں ذہین ڈاکٹرز و انجینئرز اور تربیت یافتہ مزدور ایسا عطیہ خداوندی ہے جنہیں قدرت نے نہایت فراخ دلی سے پاکستان کی جھولی میں ڈال رکھا ہے۔ حاضرین گرامی، آپ سے اجازت چاہتے ہوئے میں یہ ضرور کہوں گی کہ ہم آرام پسند اور لاپرواہ سہی مگر پھر بھی محب الوطن ہیں، اور یہی جذبہ حب الوطنی ہماری طاقت ہے۔ وطن کا دامن وسیع اور قلب فراخ ہے۔ مادر وطن کی گود میں کسان بھی پلتے ہیں اور مزدور بھی اس کارخانہ دار کو بھی اپنے اندر سمویا ہوا ہے، اور زمیندار کو بھی۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم یاس و ناامیدی کے مصنوعی بحران سے نکل کر تعمیر وطن میں اپنا کردار ادا کریں، نئی نسل کو تعمیر وطن کے فرض کی ادائیگی سے آگاہ کریں۔ تعمیر وطن کے لیے ذہانت، ایمانداری اور محنت کی ضرورت ہے، سخت ضرورت ہے۔ بقول شاعر، خیال تھا کہ شکست قفس کے بعد بھی ہم تیرے پیام کے روشن چراغ دیکھیں گے۔ رہے گا پیش نظر تیرا آئینہ جس میں ہم اپنے ماضی و فردا کے داغ دیکھیں گے۔ آپ کی سماعتوں کا شکریہ۔ اس طرح کی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ ہمارے چینل کا نام ہے صالحہ زون۔ اللہ حافظ۔